यकीन है और यकीन रखना चाहिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने उलमा के लिए, सुलहा के लिए, हुफ़ाज़ और कुर्रा के लिए, इन मुफ्तियान इकराम के लिए अल्लाह जन्नत में जाने का फैसला करेगा, मग़फ़िरत का फैसला करेगा। हो सकता है हमारे उलमा इकराम के कदम वहीं पर रुक जाएं और अल्लाह से गुजारिश करें, खुदाया ये वो लोग हैं जो हमसे दुनिया में मोहब्बत क्या करते थे, ये वो लोग हैं जो हमारे एक आवाज पर जलसे में आ जाया करते थे, ये वो लोग हैं जो मदरसे से मोहब्बत क्या करते थे, मदरसे के तलबा को मोहब्बत की निगाह से देखा करते थे। मुसलमानों, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने उलमा इकराम के सदक़े तुफ़ैल, हुफ़ाज़ और कुर्रा के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी जन्नत का फैसला कर दे, इसलिए कि अलमरउ मा मन अहब्बा, इंसान मरने के बाद उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ वो दुनिया में मोहब्बत क्या करता था। मुसलमानों, मैं आप हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि आप हजरात का ताल्लुक उलमा के साथ है, अहलुल्लाह के साथ है, अल्लाह के नेक बंदों के साथ है, और मदरसे के साथ है, कुरान करीम के साथ है, अल्लाह के मुबारक कलाम के साथ है। इसीलिए आप हजरात ने अपने आराम को कुर्बान किया, अपनी नींद को कुर्बान किया, अपने बिस्तरे को छोड़ा और यहाँ इतनी देर जो है तकरीबन 1 बज रहा है और आप हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप हजरात काबिल मुबारकबाद है, मैं आप हजरात को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन मुसलमानों, इस हदीस का एक दूसरा रुख भी है, थोड़ा वो भी सुन लीजिए मेरे मोहतरम। जो है आप हजरात ने इस हदीस के जरिए मालूम हो गया कि जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कल क़यामत के रोज उसी के साथ उठाया जाएगा। अगर हम और आप अपने उलमा के साथ मोहब्बत करेंगे, क़यामत के रोज मेरा और आपका हश्र इन उलमा के साथ होगा। और मुसलमानों, अगर हम और आप दुनिया के उन लोगों से मोहब्बत करेंगे, अरे जो फिल्मों में काम करते हैं, जो अल्लाह के बागी हैं, जो अल्लाह के दुश्मन है, जो अल्लाह के दीन को चैलेंज करते हैं, अगर हमारे नौजवानों को उनकी अदाएं पसंद है, उनकी तरह चलना पसंद है, उनकी तरह सर के बाल लगना पसंद है, उनकी तरह जींस की पैंट पसंद है और उनके यहाँ रिश्तेदारी पसंद है, तो नौजवानों से अपनी खैर मनानी चाहिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए जन्नत जहन्नम में जाने का फैसला करेगा, हो सकता है वो अल्लाह से गुजारिश करें, खुदाया ये वो लोग हैं जो दुनिया में हमसे मोहब्बत क्या करते थे, ये वो लोग हैं जिनके बाल हमारी तरह के हुआ करते थे, ये वो लोग हैं जिनकी बैठ हमारी तरह हुआ करती थी। ए अल्लाह, ये वो लोग हैं जो हमारे तरीकों पर चला करते थे। मुसलमानों, हो सकता है क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला जब अपने नाफरमान बंदों के लिए जहन्नम में जाने का फैसला करेगा, तो उनका तरीका अपनाने वालों और उनका कल्चर अपनाने वालों को भी उनके साथ जहन्नम के अंदर डाल दे, इसलिए कि अलमरउ मा मन अहब्बा, इंसान मरने के बाद उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ वो दुनिया में मोहब्बत क्या करता था। मुसलमानों, आप हजरात काबिल मुबारकबाद है, आपका ताल्लुक उलमा के साथ है और इस ताल्लुक की वजह से हमारे और तुम्हारे सामने अरे दीन की सही शक्ल आती है। ये उलमा इकराम हमें बतलाते हैं, हमारे इल्म में इजाफा होता है, ये हमें आईना दिखलाते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हमारी जिंदगी का रुख कैसा होना चाहिए। आज मुसलमानों, न जाने हम अपनी जहालत की वजह से अरे कैसी हरकतें कर बैठते हैं। आज मुसलमान, अरे आज हमारा हर काम शरीयत के खिलाफ हो रहा है। आज ये वजह है कि मुसलमानों के खिलाफ स्कीमें बनाई जाती है। अरे जहाँ देखो अरे मुसलमानों का कत्ल आम हो रहा है। सवाल ये होता है ऐसा क्यों हो रहा है? मुसलमानों, अरे हम मुसलमान है, अरे जो है हमें अल्लाह के कुरान में इसका जवाब तलाश करना चाहिए। अल्लाह का कुरान कह रहा है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर। लोगों, तुम्हारे ऊपर जितने हालात हैं और जितनी परेशानियां आ रही हैं, तुम्हारे ऊपर जितनी मुसीबतें आ रही हैं, ये तुम्हारे अपने करतूतों के नताइज है, ये तुम्हारे अपने बुरे अमल के नताइज है। तुमने अल्लाह को नाराज कर रखा है। जमीन और आसमान के तेवर बतला रहे हैं अरे तुम्हारा खुदा तुमसे रूठ चुका है, तुम्हारी बदअमलों की वजह से, अरे तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से। और मुसलमानों, जब हम और करते हैं महसूस होता है कि जब जो है महसूस होता है कि आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो न पाया जाता हो। अरे आज झूठ हम बोलते हैं, ग़ीबत हम करते हैं, चुगली हम खाते हैं, अगर किसी से कर्ज लिया न देने का जज्बा हमारा है और पड़ोसी को हम सताते हैं, कमजोरों के ऊपर जुल्म हम करते हैं, जुआ, सट्टेबाजी और नशे की लत हमारे नौजवानों
کے اندر پائی جاتی ہے، تو پھر مسلمانوں تم بتلاؤ اور ان گناہوں کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، چین آئے گا، سکون آئے گا؟ ارے نہیں آئے گا، وہ گھر تو تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ نعرہ تکبیر۔ میرے محترم، آج جو ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ حالات کا شکنجہ تمہارے اوپر کس دیا گیا ہے تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے۔ مسلمانوں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، انفرادی زندگی کا بھی جائزہ لیں، اجتماعی زندگی کا بھی جائزہ لیں۔ اجتماعی زندگی، شادی بیاہ کے سلسلے میں ہم نہ جانے ارے اپنی جہالت کی وجہ سے کیسی کیسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا بات ہے، اور یہ ہماری نادانی اور کمزوری کی بات ہے۔ ارے آج ہمیں نماز پڑھتے پڑھتے 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، آج بھی ہم نماز کے مسائل کے محتاج ہیں۔ مفتی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں کہ نماز میں جیسے تصور ہوا کہ نہیں ہوا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ابھی آ رہا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اور انجیکشن کی ضرورت ہے۔ میرے محترم، ہم جو ہے اپنے مفتی صاحب سے اور جو اپنے اماموں سے، علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا۔ ارے کیا بات ہے، ہمارے یہاں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، ارے کئی مرتبہ شادی ہو چکی ہے۔ آج تک ہم نے کسی عالم صاحب سے رابطہ کیا ہے، کسی مفتی صاحب سے ارے رابطہ کیا ہے کہ اسلامی ہدایت جو شادی اور شادی بیاہ کے سلسلے میں اسلامی اصول کیا ہے، اسلامی ہدایت کیا ہے، کیسی لڑکی کا انتخاب ہونا چاہیے، اور برات کے سلسلے میں اسلامی اصول کیا ہے؟ ہم نے نہیں پوچھا۔ ارے کیوں نہیں پوچھا؟ ارے اس نے نہیں پوچھا، ہم صرف نماز روزے کو دین کا احکام سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی کے متعلق جو مسائل ہے۔ مسلمانوں، شادی بیاہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سماجی معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں جس طرح سماج میں جو ہے ریت چلی آ رہی، ہماری برادری کی جو ریت ہے ہم اسی کے مطابق شادی کریں گے۔ ارے جو یہاں ہمارے یہاں پرمپرا چلی آ رہی ہے اسی کے مطابق شادی کریں گے۔ مسلمانوں، کتنی بڑی بات ہے، یاد رکھو جس طرح نماز روزہ ایک عبادت ہے اسی طرح شادی بیاہ ایک عبادت ہے۔ ارے جس طرح جو ہے نماز روزہ اسلام کا ایک حکم ہے اسی طرح شادی بیاہ ایک حکم ہے۔ اور مسلمانوں، شادی کے دن سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اور اس دن ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو مول لے لیتے ہیں، شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں، کیا ہمارے گھروں کے اندر ایسی شادیوں کے اندر ارے برکتیں آئیں گی، محبت آئے گی، ارے چین آئے گا، ارے سکون آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، ارے یہ جو ہے ایسی شادیوں کا اثر آنے والی اولاد پر پڑتا ہے، ان بچوں کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ بچے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اگر ہمارے جو ہے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری یہ ماں باپ کے فرائض میں سے ہے، اگر ہمارے بچے خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں ہماری بے توجہی کی وجہ سے، تو مسلمانوں یاد رکھو قیامت کے روز یہ اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے۔ آج ماں باپ کو بہت شکایت رہتی ہے، ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا، ہمارا بیٹا ہمارا حق ادا نہیں کرتا۔ مسلمانوں، کیا تم جو ہے اولاد کا حق ادا کیا ہے؟ ارے بچوں کے حقوق ادا کیے ہیں؟ مسلمانوں، ارے بچوں کے حقوق ادا کیے؟ ارے نہیں کیے۔ بچوں کے کیا حقوق ہیں؟ ارے شادی کے بعد نہیں، پیدا ہونے کے بعد نہیں، بلکہ شادی سے پہلے، ارے دنیا میں آنے سے پہلے آنے والے بچے کا حق ہے۔ ارے کیا حق ہے؟ جب اس کا کہیں نام و نشان نہیں، کہ اس کا وجود نہیں، کیا حق ہے؟ مسلمانوں، آنے والے بچے کا حق ہے کہ جو ہے اس نوجوان پر ذمہ داری بنتی ہے، اس نوجوان کی جو ہے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آنے والے بچے کا حق کا خیال رکھتے ہوئے ایسی لڑکی کا انتخاب کرے، ارے جس کے اندر نماز ہو، روزہ ہو، تقوی ہو، طہارت ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، حیا ہو، شرم ہو، اپنے بڑوں کی تعظیم کرنے کا جذبہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہو، اس کا کریکٹر خراب ہو۔ یہ نوجوان آزاد نہیں ہے کہ جس کی شکل صورت اچھی لگ گئی ارے اسی سے نکاح کرو، نہیں۔ آنے والے بچے کا حق ہے کہ ایسی لڑکی کا انتخاب کرے جس کے اندر صالحیت ہو اور جس کے اندر تقویٰ ہو۔ کیوں؟
ارے اس لیے کہ اسی دور سے جو بچہ جنم لے گا اسی دور میں جو بچہ پڑھے گا ارے وہ بھی صالح بنے گا، وہ دیندار بنے گا، وہ عبدالقادر جیلانی بنے گا، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنے گا، وہ ثابت گنجوی بنے گا، وہ گنگوہی بنے گا، وہ ناوندی بنے گا، وہ جو ہے شیخ الہند بنے گا، وہ محسن احمد مدنی بنے گا۔ اگر اس نوجوان نے ایسی لڑکی کا انتخاب کیا ارے جس کے اندر نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، تقوی نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، اور جو ہے اس کے اندر جس کی زبان قینچی کی طرح چلتی ہو اور اس کا کریکٹر خراب ہو، تو میرے محترم اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا، اس کی گود میں جو بچہ پڑے گا ارے وہ شیطان بنے گا، وہ سلمان خان بنے گا، وہ شاہ رخ خان بنے گا، وہ ماں باپ کا دل دکھانے والا بنے گا، وہ ماں باپ کو ستانے والا بنے گا۔ اس لیے سب سے پہلے مرحلے پر اس نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے بچے کا حق کا خیال رکھتے ہوئے ایسی لڑکی کا انتخاب کرے ارے جس کے اندر دینداری اور تقویٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء اسلام، علماء اسلام، مدارس اسلامیہ، مدارس اسلامیہ، مولانا مشرف صاحب۔ میرے محترم آج ہم اس پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ میرے محترم آج یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ مسلمانوں اگر ہمیں اپنے معاشرے کو بچانا ہے تو ہمیں ان مدرسوں سے جڑنا پڑے گا، اور اللہ کے قرآن سے جڑنا پڑے گا، علماء اکرام سے جڑنا پڑے گا۔ مسلمانوں ان مدرسوں کے اندر سکھایا جاتا ہے، ان مدرسوں کے اندر جو ہے پڑھایا جاتا ہے، ان کو اللہ کے قرآن سکھایا جاتا ہے، یہاں جو ہے اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ کہ پیارے بچوں جہاں تم رہتے ہو تمہارے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ مسلمانوں یہاں ان بچوں کو بتایا جاتا ہے پیارے بچوں جو تمہارے سماج کے جو ہمارے سماج میں یہ بڑے بوڑھے لوگ جن کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں اور جن کی کمر جھک گئی ہے، جو لاٹھی کے محتاج ہے، مسلمانوں ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ محبت کے بول لینا، ان کی سیوا کرنا۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بڑوں کا احترام کرنا نہیں ہے، بڑوں کے پیدا کرنے والے رب ذوالجلال کا احترام کرنا ہے۔ مسلمانوں ان مدرسوں کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے پیارے بچوں